تیسرا مسئلہ بہت اہم ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حضرات جو اپنے محلے کی مسجد میں یا دیگر مسجدوں میں نماز جمعہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں پرشاسن کی طرف سے اجازت نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں رک کے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ پرشاسن کی طرف سے جو مسجدوں میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، روک لگا دی گئی، وہ نماز جمعہ ادا کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اجتماع سے بچنے کے لیے روک لگا دی گئی۔ لہٰذا جو حضرات اپنے محلے کی مسجد میں اور دیگر مسجدوں میں نماز جمعہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں، 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ پرشاسن کی طرف سے کوئی خطرہ، کوئی پریشانی، کوئی دباؤ وغیرہ نہ ہو۔ مثلا اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس جگہ، جس گھر میں آپ نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں وہاں سے راستہ بالکل قریب ہے اور راستے میں پولیس کو آنا جانا رہتا ہو یا پھر وہاں پر پولیس کھڑی رہتی ہو، تو اب جب نماز جمعہ ادا کریں گے تو اس راستے تک آواز جائے گی اور پولیس آ کر آپ کو مارے گی، پیٹے گی، پریشان کرے گی، تو یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح یا پھر کوئی CID ہوگا، کوئی آدمی ہوگا جو آپ کا مخالف ہیں، وہ جا کر پولیس والوں کو خبر دے دے گا کہ یہاں نماز جمعہ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح اگر پرشاسن اور CID وغیرہ کی طرف سے خطرات وغیرہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں آپ نماز جمعہ گھروں میں ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ آپ نماز جمعہ ادا کریں گے وہاں امام کے علاوہ کم سے کم 3 مرد مقتدی ہو، کیونکہ حنفی مسلک میں جمعہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم 3 مقتدی ہو، لہٰذا امام کے علاوہ 3 مقتدی ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ان دونوں شرطوں کے ساتھ آپ اپنے گھروں میں یا پھر اپنے بیٹھک روم میں، اپنے صحن میں، کسی اور کمرے میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خطبہ بہت مختصر ہونا چاہیے، بہت ہی مختصر خطبہ ہونا چاہیے، اور خطبہ کا کم سے کم مقدار جو کہ وہ ایک تسبیح ہے۔ مثلا ممبر پر چڑھ کر سبحان اللہ کہہ دے یا پھر الحمدللہ کہہ دے تو خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قل هو اللہ احد پڑھنے میں جتنا ٹائم لگے، انا اعطینا پڑھنے میں جتنا ٹائم لگے، اتنے ہی ٹائم میں اپنے خطبہ کو مکمل کر لے تو 2-3 منٹوں کے اندر، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ، 2-3 منٹ کے اندر اپنے خطبے کو مکمل کر لے اور بہت مختصر قرات کے ساتھ نماز جمعہ پڑھے، اور نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں اور نماز کے بعد جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو اپنے گھر میں ادا کر کے آئیں اور وضو بھی اپنے گھر میں ادا کریں۔ یہ ہو گیا تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ، اگر آپ اپنے گھروں میں نماز جمعہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں اس وجہ سے کہ پرشاسن کی طرف سے خطرہ ہے کہ ہم یہاں نماز پڑھیں گے تو پولیس کو خبر مل جائے گی یا پولیس کو اطلاع ہو جائے گی، وہ آ کر مارے گی، پیٹے گی، پریشان کرے گی، تو پرشاسن کا خطرہ ہو، یا پھر آپ اس وجہ سے اپنے گھر میں نماز جمعہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں کہ کوئی نماز جمعہ پڑھانے والا کوئی امام نہ ہو، یا پھر کوئی آدمی ہے جو پولیس والوں کو جا کر خبر کر دے گا، یا پھر اس وجہ سے کہ جماعت کے اندر ایک ایسا مریض آدمی، بیمار آدمی شریک ہو گیا کہ اس کو جو بیماری لگی ہے اس سے دوسرے لوگوں کو بیمار لگ جانے کا خطرہ، یہ غالب گمان اگر ہو تو ان تمام صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات شریعت کی نظر میں معذور ہوں گے، اور معذوروں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جمعے کی جگہ نماز ظہر ادا کرے،
لہذا ان تمام صورتوں کو جو میں نے بتلایا ہے، اگر یہ تمام صورتیں پائی جائیں کہ پرشاسن کی طرف سے خطرہ ہو، یا کوئی جا کر خبر دے دے گا، یا پھر امام نہ ملا ہو، یا پھر کوئی بیمار آدمی یہاں پر شریک ہو گیا ہو، ان تمام صورتوں کے پیش نظر آپ جمعے کی جگہ نماز ظہر ادا کریں گے، تنہا اکیلا اکیلا نماز ظہر ادا کریں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز ظہر ادا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ جن شہروں میں، جن قصبات میں، جن بڑے گاؤں میں نماز جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہے، وہاں کسی عذر یا بلا عذر کی وجہ سے جمعے کی نماز کی کوئی صورت نہ بن سکے، وہاں کے لوگ تنہا اکیلا نماز ظہر ادا کریں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز ظہر ادا کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب پانچواں مسئلہ، جن چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں میں نماز جمعہ کی شرائط نہیں پائی جاتی اور وہاں جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی، تو اب وہ لوگ اپنے معمول کے مطابق اپنے اپنے گھروں میں یا اپنی مسجدوں میں نماز ظہر ادا کریں گے جماعت کے ساتھ۔ ضرورت ہی نہیں تنہا ادا کرنے کی، جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ جتنے بھی میں نے مسئلہ وغیرہ بتائے ہیں، یہ تمام کے تمام مسائل فقہ حنفی کی معتبر کتابوں سے بتلایا گیا اور میں نے بتلایا، اور یہی راجح قول کے مطابق یہ مسئلہ دے دیا گیا۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔